عاقب صاحب، ایک تو پاکستان کا فیصلہ، دوسرا جس طرح رانا صاحب ذکر کر رہے ہیں، آج پورا دن بھارتی میڈیا پر صرف یہ پاکستان کے فیصلے کے حوالے سے ٹرانسمیشنز ہوتی رہی ہیں اور وہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ شاید آئی سی سی پاکستان پر بین لگا دے گا۔ نہیں، بین تو نہیں لگ سکتا، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کو اس کا کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا، لیکن زیادہ نقصان اس میں جو براڈ کاسٹرز ہیں ان کا ہوگا، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 90% جو براڈ کاسٹرز ہیں ان کا تعلق بھارت سے ہے، اور یہ بلین ڈالرز کی گیم ہے جس میں جو پاک بھارت جو میچ ہے اس سے ایک بہت بڑا ریونیو کا حصہ جو ہے آئی سی سی کمایا کرتی ہے، اور پاک بھارت میچ کی وجہ سے براڈ کاسٹر کماتے ہیں اور ان کے پہلے سے کانٹریکٹس ہو چکے ہوتے ہیں۔ میچ کا نہ ہونا ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، تو اس لیے اس کا موازنہ اس تناظر میں کیا جائے۔ پھر دوسری بات بڑی اہم کہ پاکستان نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی ہے، ماضی میں بھی اگر آپ جائیں تو بڑے ہی مشکل حالات بھی رہے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان، لیکن کبھی بھی سپورٹس میں کوئی سیاست نہیں آئی، سپورٹس کو سپورٹس ہی رہنے دیا گیا ہے۔ لیکن ریسنٹ پاسٹ میں اگر دیکھیں تو بھارت نے جو سیاست ہے اس کو سپورٹس میں لے کے آئے، اور ان کا اس حوالے سے جو کردار ہے وہ اتنا عجیب و غریب تھا کہ دنیا حیران ہو گئی کہ انہوں نے ہینڈ شیک سے انکار کیا، پھر ٹرافی لینے سے انکار کیا، پھر پتہ نہیں طرح طرح کی ایسی عجیب حرکتیں انہوں نے کی، جس کے بعد یقینی طور پر پاکستان جو ہے وہ اب مجبور ہوا ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ جو جانبدارانہ رویہ آئی سی سی کا بی سی سی آئی کی وجہ سے رکھا گیا ہے، جب پاک بھارت جو میچز ہیں یا پاکستان اپنے میچز جو ہے وہ نیوٹرل وینیو پر کھیل سکتا ہے، تو بنگلہ دیش نے یہی اگر ایک شرط رکھی تھی تو آئی سی سی کو مان لینا چاہیے تھا، لیکن آئی سی سی اور بی سی سی آئی کہیں نہ کہیں گٹھ جوڑ ہے، اور اس گٹھ جوڑ کا یہ نتیجہ ہے کہ آج سپورٹس میں بھی سیاست لائی گئی ہے، اور اب اس کا مزہ جو ہے وہ بھارت پھر چکے گا کہ بھارت کے ساتھ جو پاکستان نے انکار کیا ہے، اب آئی سی سی کو رستہ دکھایا جا رہا ہے، بھارتی میڈیا دکھا رہا ہے، بھارتی جو کرکٹرز ہیں وہ دکھا رہے ہیں، لیکن پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ سٹانس بڑا کلیئرٹی اور کلیئر ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ بھارت کی سپانسرڈ جو دہشت گردی ہے وہ پاکستان میں ابھی ریسنٹلی بلوچستان میں ہوا، دوسری جانب اس قسم کا جو ہے وہ کم سے کم آئینہ دکھانا جو ہے وہ ضروری تھا بھارت کو۔ اچھا ثاقب صاحب، آج کی ملاقات کتنی خوش آئند ہے کہ جو کچھ دوریاں ہیں ان دوریوں کے حوالے سے موقف میں جو تبدیلیاں ہیں اس تبدیلی کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے جو دن ہیں وہ صوبے اور وفاق کے اندر جو دوریاں تھیں وہ ختم ہوں گی؟ بالکل، گزشتہ روز جو بلوچستان میں دہشت گردی ہوئی تھی، اس دہشت گردی کے حوالے سے جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ایک پہلے بھی ان کا موقف واضح ہے، انہوں نے کل بھی اس حوالے سے بڑا سخت بیان دیا تھا، تو اس کو جو خواجہ آصف ہیں انہوں نے ویلکم کیا تھا، اور اس کے بعد جو سہیل آفریدی ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ وزیر اعظم نے بلایا ہے انہیں اور آج ملاقات ہوگی، اور ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد جو پریس کانفرنسز بھی ہوئیں، بظاہر تو ایک سموتھ پروسیس تھا جس میں ہمیں کوئی اس قسم کی الزام تراشی یا اس قسم کی چیزیں نظر نہیں آئیں۔ جو چیز بظاہر مسنگ تھی، جس کے حوالے سے ابھی وفاقی دارالحکومت میں متضاد آراء چل رہی ہیں کہ سہیل خان آفریدی صاحب بھی انکار کیا، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی، پیورلی جو صوبے کے معاملات ہیں یا جو ادائیگیاں حکومت نے وفاقی حکومت نے کرنی ہے، ہم نے وہ معاملہ اٹھایا ہے اور وہ معاملہ ہی آگے بڑھے گا مزید ملاقاتوں میں۔ اور عطا تارڑ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، لیکن یہاں پہ کچھ چیمگوئیاں ہیں کہ کہیں نہ کہیں زیادہ نہیں تو کم ضرور بات ہوئی ہے، اور بظاہر جب پی ٹی آئی کی جانب سے اتنی بڑی ایک تحریک قسم کی صورتحال انہوں نے بنائی ہوئی ہے، پہلے اڈیالہ جیل کے باہر، پھر سپریم کورٹ کے باہر، پھر وہ چیف جسٹس سے ملے، پھر اجلاس کیا، جو ویکینڈ تھا اس دوران اجلاس ہوتے رہے، اور اس دوران بڑا پریشر ہے پی ٹی آئی کی قیادت پر کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہاں پہ معالجین کو ایکسیس ملنی چاہیے،
تو اس سارے تناظر میں پہلی جو ہے وہ انٹریکشن تھی گورنمنٹ لیول پر، جو فیڈرل گورنمنٹ کے لیول پر، وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کی تھی. تو اس میں جو چیم گوئیاں ہیں کہ کہیں نہ کہیں تھوڑی بات ہوئی ہے، لیکن اگر سہیل افریدی صاحب کی اور عطا تارڑ صاحب کی بات مان لی جائے کہ بالکل بھی بات نہیں ہوئی، تو میرے لیے قدرے یہ حیران کن ہے کہ سہیل خان افریدی صاحب کو پرائم منسٹر آف پاکستان سے یہ بات کر لینی چاہیے. اگر وہ اتنے بڑے لیول پر جا رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پر ان کو اجازتیں نہیں مل رہی، تو پرائم منسٹر سے یہ ریکویسٹ کرتے کہ عمران خان صاحب کو یہ معاملہ ہے تو آپ وہاں پہ معالجین کو جانے کی اجازت دیں. لیکن جو آپ کا سوال تھا، سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک سموتھ پروسیس ہے، ملاقاتیں ہوں گی، رستے نکلیں گے. ہم بڑے عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ دو جو ہے وہ متضاد یا مخالف بات کرنے والی حکومتیں یا پرائم منسٹر اور وزیر اعلیٰ مل رہے ہیں، وہیں پہ جو اگر کوئی سیاسی قیادت اڈیالہ جیل کی طرف بھی جائے گی تو وہیں پہ وہاں سے بھی میرے خیال میں پازیٹیو چیزیں نکل سکتی ہیں. تو یہ اب سموتھ پروسیس آگے چلے گا تو چیزیں راستہ بھی نکل سکتا ہے، اور جو سیاسی ماحضرائی ہے یہ کم بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس کا ایک تناظر 8 فروری کا بھی دیکھا جا رہا ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ 8 فروری کا ٹمپریچر جتنا میکسیمم وہ کم کر سکتے ہیں اتنا کریں. فرض کریں کہ آج یہ ملاقات ہوئی ہے اور کل کے حوالے سے یہاں جب وفاقی دارالحکومت میں چیم گوئیاں، ابھی کوئی کنفرمیشن نہیں کہیں سے کہ کل ملاقات جو ہے وہ ممکنہ طور پر کرائی جا سکتی ہے. اور اگر کل ملاقات کرا دی جاتی ہے اور اندر سے پیغام بھی آ جاتا ہے یا ذاتی معالجین پہنچ جاتے ہیں، اور راولپنڈی کی کسی کورٹ نے کل جو ہے وہ اڈیالہ جیل حکام سے جواب بھی مانگا ہوا ہے، تو یہ 8 فروری کے ساتھ لنک کر کے کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ 8 فروری کا جو ایک مومنٹم بنا ہوا ہے اس کو میکسیمم حکومت جو ہے وہ کم کرنا چاہتی ہے. اتنی منتوں اور مرادوں سے جو ہے بچے ماں باپ جو ہیں دعائیں مانگ کے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں، اور یہ واقعات اس لیے بھی خوفناک ہیں، دردناک ہیں، المناک ہیں کہ ایک جانب ہم اس کی اتنی زیادہ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نوٹس لیتی ہیں، لیکن دوسری جانب چند ہی روز میں، ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا، ایک اور واقعہ پیش آ جاتا ہے. ثاقب صاحب آپ کی جانب میں آؤں گا، اور اسلام آباد کے حوالے سے بھٹو قتل کیس کا آج پھر سے تذکرہ ہوا میں سپریم کورٹ میں. کیا معاملہ ہے یہ؟ کیوں تذکرہ ہوا؟ کیا وجہ بنی کہ پھر سے ایک دفعہ اس پر بات ہو رہی ہے؟ حمزہ صاحب، یہ آج سے تقریباً 50 یا 48-47 سال پہلے کا تذکرہ ہے، جب بھٹو قتل جب ان کو سزائے موت ہوئی اور اس پر عمل بھی ہو گیا، بھٹو اس دنیا سے چلے گئے. تو 2011-12 میں ایک ریفرنس دائر کیا گیا سپریم کورٹ میں، جس پر سماعتیں ہوئیں، اور 6 مارچ 2024 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ رائے دی کہ بھٹو کا جو ٹرائل تھا وہ فیئر ٹرائل نہیں تھا، شفاف ٹرائل نہیں تھا، ان کو فیئرنیس اس میں نہیں تھی، اس میں جانبداری تھی. تو دوسرے لفظوں میں سپریم کورٹ نے اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ نے یہ مانا کہ وہ 45-46 سال پہلے جو کچھ ہوا تھا اس کی ذمہ دار کہیں نہ کہیں عدلیہ تھی. اس میں جسٹس محمد علی مظہر انہوں نے ایک اضافی نوٹ جو وہ لکھا، جو ابھی جو وہ سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے ایک شعر لکھا کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں انہوں نے آرٹیکل 4(9) کے منصفانہ ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، محض ایک وعدہ معاف گواہ کی بنیاد پر سزائے موت دے دی گئی، ریکارڈ کے مطابق ٹرائل کے دوران ججوں کی ذاتی اناد اور جانبداری اس میں واضح تھی. اس کے علاوہ بھٹو ٹرائل میں بینچ کے سربراہ پر عدم اعتماد ہوا، اس کے باوجود وہ الگ نہیں ہوئے. ججز کی جانبداری اس حیثیت میں تھی کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا. ڈیو پروسیس نہیں تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 45-46 سال کے بعد سپریم کورٹ نے یہ مانا کہ ہماری عدلیہ نے ایک شفاف ٹرائل وہ نہیں کر سکے، اور اس کے فیصلے کی صورت میں ایک جو سابق وزیر اعظم تھے وہ ان کو سزائے موت ہو گئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جو فیصلے ہیں ہماری جوڈیشری کو، عدلیہ کو 40-45 سال بعد کرنے کی بجائے
جس دور میں یہ ہو رہے ہوتے ہیں اس میں وہ فیئرنیس اور فیئر ٹرائل دیکھنے چاہیے. اور آج بھی سابق وزیر اعظم ایک جیل میں ہیں, ان سے متعلقہ جو کیسز ہیں سپریم کورٹ میں نہیں پہنچے, ہائی کورٹس لیول پر پہنچ چکے ہیں, ان میں بھی ٹرائلز ہوئے ہیں, ان ٹرائلز پر بھی ان کی فیئرنیس پر بھی سوالات ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جوڈیشری میں سے چاہ جائے کہ آپ 10 سال کے بعد فیصلہ کریں, اس کا کوئی فائدہ بھی نہ ہو. آج کے تقاضے آج پورے ہونے چاہیے, آج فیئر ٹرائل ہونے چاہیے, آج آرٹیکل جو 4 ہے 9 ہے یا آرٹیکل 10A ہے آئین کا, ان پر عمل ہونا چاہیے, تاکہ ہمیں کل آنے والا کل جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی شرمندگی کا باعث جو ہے نہ